بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس ٹی سیکنڈ ایئر اینڈ میٹرک. چیپٹر نمبر 3 پاکستان اسٹڈیز کلاس 10th. Constitutional development in Islamic Republic of Pakistan. Most important short questions, answer and 30 MCQs. مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 3 اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء. اس میں ہم آئین کے بارے میں پڑھیں گے. آئین کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. اس کے کچھ شارٹ کوشچن آنسر ہیں. نمبر 1 میں پوچھ رہے ہیں شارٹ کوشچن آنسر کے What do you mean by a constitution? Answer in 5 sentences. 5 سینٹینس میں ہمیں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتانا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس کو بولتے ہیں. A supreme law of any country is called the constitution of the country. کسی بھی سپریم کے جو بڑے اعلیٰ ترین قانون ہوتے ہیں، بڑے بڑے قانون ہوتے ہیں اس ملک کے، اس قانون کو جو ملک کی طرف سے ہوتے ہیں آئین کہا جاتا ہے. The basic document of rules and regulation of the state is called a constitution. کسی بھی ملک کے جو قواعد ہوتے ہیں، رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں، قانون و ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس پر کچھ ڈاکومنٹری کی جاتی ہے، ڈاکومنٹس تیار کی جاتے ہیں بیسک، اس کو بھی آئین کہا جاتا ہے. ملک کو چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر اس کو جو ہے اور پیسفل اس کو استعمال کیا جا سکے. Constitution is a set of law which explain duties and rights of a citizen. کسی بھی سٹیزن کے جو ہے جو رائٹس بنتے ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز ہے اس کو ایکسپلین جو ہے کیا جاتا ہے، اس کے قوانین بنے جاتے ہیں. اس قوانین کے مجموعے کو جو ہے سیٹ آف لا، قوانین کے مجموعے کو آئین کہا جاتا ہے. آئین اس کی وضاحت کرتا ہے. ایسے ہی پیپر میں ایک اور کوشچن یہ آ سکتا ہے اسٹیٹ 5 مین فیچرز آف دا آبجیکٹو ریزولوشن. آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ 1949 کو ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو آئین بنا رہے ہیں اس میں کیا کیا پوائنٹس ہوں گے، یہ ایک اہم باتیں ہیں. پری پلاننگ کی گئی تھی، جو کانسٹیٹیوشن بنائے جا رہے تھے ان کے بارے میں. 3 کانسٹیٹیوشن بنے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو بات کی گئی ہے سوورنٹی آف اللہ ایکسیپٹڈ. اس میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ سوورنٹی بلونگس ٹو اللہ. حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اختیارات کسی کو دیے جاتے ہیں وہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ان کو اسلام کے مطابق خود بھی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اسلام کو، اور اپنی عوام کو بھی اسلام کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کے لیے قانون بنانے ہوتے ہیں، اس پر عمل پیرا کروانا ہوتا ہے. لیکن حکومت اللہ کی ہوتی ہے، حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے. اصل تو قرآن حدیث کو فالو کیا جاتا ہے. ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوری نظام، اس میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں جس کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے، جن کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا. مائنورٹیز رائٹس، جو لوگ اقلیت میں ہیں، جیسے میجورٹی کے اندر جو ہے وہ مسلمز ہیں، اب نان مسلم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ جو ہے کرسچن ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، جو بھی ہیں، ان کی جو رائٹس بنتے ہیں ان کے رائٹس دیے جائیں گے. فیڈرل اسٹیٹ، پاکستان شیل بی اے فیڈرل اسٹیٹ، ایک وفاقی فیڈرل جو ہے ریاست ہوگی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدالت جو ہے نا، عدالتوں کی بھی آزادی ہوگی، ہر ایک کو انصاف ملے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے جتنے بھی ہمارے آئین ہیں، چاہے وہ 1956 کا ہے، 1962 کا ہے، 1973 کا ہے، ان آئین میں یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں. ایسے ہی 1962 کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں. اب اس میں پہلا جو ہے فیڈرل پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. پہلی مرتبہ جو ہے وہ وفاقی صدارتی طرز حکومت جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے.
کیونکہ اس سے پہلے جو ہے گورنر جنرل ہوا کرتے تھے. ایک بات تو یہ نیو سسٹم آف الیکشن کا جو ہے نیا نظام بنایا گیا. اسلامک لا، اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. لا وڈ بی میڈ اکارڈنگ ٹو اسلام، جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے. اسٹیٹس آف دا اسٹیٹ، کسی بھی جو ہے نا ریاست کی جو اسلامی جمہوریہ والی حیثیت کو برقرار کیا جائے گا، برقرار رکھا جائے گا. دا اسلامک ریپبلک اسٹیٹس آف دا اسٹیٹ واز اپ ہیڈ. اس کے بعد الیکشن کی بات کی گئی ہے. الیکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے کہ انڈائریکٹ سسٹم آف الیکشن واز انٹروڈیوس. اس کے بعد suggest 5 steps to make Pakistan a prosperous state. ہمارا ملک کیسے جو ہے نا خوشحال ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں 5 اقدامات کرنے ہوں گے. کون کون سے؟ سب سے پہلے اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے ملک کے لیے. ایک تو اکانومک انڈیپینڈنس، ہم اکانومی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے خود مختار ہوں، انڈیپینڈنس ہوں، ہمیں کسی سے لینا نہ پڑے. اس سے ملک خوشحال رہے گا. ہماری جو ہے نا امپورٹ بہت کم ہو، ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو، اور ہم جو ہے نا ہر چیز کے اندر، فوڈ کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے اکانومی اعتبار سے ہم انڈیپینڈنس ہو. ہمیں تمام چیزیں ہمارے پاس میسر ہوں، ہم کسی سے مانگیں نہ. پیٹرولیم تک جو ہے نا کوشش کی جائے. جتنی بھی چیزیں ہمیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیں، ہم اپنے ملک سے یہ حاصل کریں. ہاں جو چیزیں ضروری ہیں تھوڑی بہت وہ دوسروں سے لی جائے. پیٹریٹزم، حب الوطنی، تمام پاکستانیوں سے محبت کرنی ضروری ہے. آل دا پاکستانیز شوڈ لو پاکستان. ایک تو پاکستان سے محبت کریں اور ہر ایک میں حب الوطنی کا جو جذبہ ہو، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ہو. اسٹیپ ٹو وینش کرپشن، جتنی بھی کرپشن وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ایجوکیٹ اور ینگر جنریشن، جتنی بھی جو ہے نا نئی نسل ہے ان کی جو ہے ان کو ایجوکیشن دی جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو پڑھایا لکھایا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. اس سے بھی ملک خوشحال ہوتا ہے. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، اور اس پر بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اچھے ہیں، پاکستان اچھا ہے. پاکستان کو ہم جو ہے نا زیادہ سراہیں. اسلام کے اعتبار سے بھی الحمدللہ پاکستان بہت اچھا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ رائٹ 5 sentences اباؤٹ دا سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس ہیلڈ ایٹ لاہور. لاہور میں جو سیکنڈ کانفرنس ہوئی تھی، سربراہی کانفرنس، ان کے بارے میں بتانا ہے. The second Islamic Summit Conference was held in Pakistan at Lahore on 1974. 1974 میں جو ہے 1974 میں ہماری جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی. مور دین 40 heads of state of the Islamic world attended the conference. اس کانفرنس میں تقریباً 40 سے زیادہ جو بڑے بڑے سربراہان ہیں، صدر مملکت بڑے بڑے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہوئے. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، دا پرائم منسٹر آف پاکستان، واز دا چیئرمین آف دیٹ کانفرنس. اور اس کانفرنس کے جو بڑے چیئرمین تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس میں ہم نے جو ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے جو ہے آزاد ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو اس میں جو ہے نا ہم نے اس میں بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا تھا. پاکستان ایکسیپٹڈ بنگلہ دیش ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری. اور یہ ایک ایسا پہلا موقع تھا کہ اس کے میں ہم نے جو ہے اخوت، بھائی چارہ، برادرہڈ وغیرہ کو جو ہے نا فروغ دیا. ایک اور جو اچھا اس طرح کی جو ہے نا بہت اچھی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ایک نوٹس تیار کیے گئے ہیں، اور اس نوٹس کے اندر 13 چیپٹر پورے ہیں.
تمام شارٹ کوشچن آنسر، لانگ ایم سی کیوز، اور بورڈ میں کس پیپر آتا ہے، ماڈل پیپر، اور اس کے علاوہ جو ہے پری بورڈ پیپر، یہ تمام کے تمام جو ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ اس کے 13 چیپٹر ہیں. اور اگر ہم دیکھیں یہ چیپٹر نمبر 1 ہے آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان. اس کے پہلے ڈیٹیل کوشچنز ہیں تقریباً 174. اگر آپ یہاں دیکھیں 174 پیجز ہیں. اس میں تمام شارٹ کوشچن آنسر، ڈیٹیل کوشچنز بہت اچھے انداز میں ہیڈنگ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو لکھیں تو اچھے سے اچھے ہمیں اس میں نمبر مل سکے بورڈ میں. اس کو بہت پیارا اس میں جو ہے مینشن کیا گیا ہے. تمام ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی تمام کی تمام شارٹ کوشچن اس کے اندر موجود ہیں. میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 3 شروع ہوا. اب چیپٹر نمبر 3 کے تمام جو شارٹ کوشچن آنسر بھی ہم نے پڑھے، یہ تو ایسے جو نا ڈیٹیل کوشچنز ہیں. یہاں سے شارٹ کوشچن آنسر شروع ہو گئے. ابھی کچھ کوشچن جو پڑھ لی ہیں سارے اس کے اندر موجود ہیں اور بہت اچھے انداز میں ہیڈنگ سمیت لکھے ہوئے ہیں. مطالعہ پاکستان اردو میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انگلش میں بھی ہے. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور اگر ہم اس میں دیکھیں اس میں ٹارگٹ پیپر بھی ہے. اینڈ میں اگر ہم دیکھیں پیج نمبر 170 میں ٹارگٹ پیپر میں کون کون سے کوشچن ہم پکے یاد کریں، ڈیٹیل کوشچن کون کون سے یاد کریں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور یہ ان ایئرز میں یہ تمام کوشچنز جو ہے وہ آ چکے ہیں. 19 میں، 18 میں، 17 میں، 16 میں، اس طرح کے جو کوشچنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. تمام کی تمام کو یاد کرنا. ایسے ہی پری بورڈ پیپر، بورڈ سے پہلے جو ہے جو پیپر ہوتا ہے اس کے 15 ایم سی کیوز، اور سیکشن بی میں کس طریقے سے کوشچن کرنے ہوتے ہیں. اصل میں 6 کوشچن کرنے ہوتے ہیں اور 5 مارکس کا ایک ہوتا ہے، 30 مارکس اس کے ہوتے ہیں. اور ڈیٹیل کوشچن جو ہے وہ آنسر اینی 3 کوشچنز فرام دس سیکشن. اس سیکشن میں سے صرف اور صرف 3 کوشچنز کرنے ہیں اور یہ بھی 30 مارکس کا ہوتا ہے. ایسے ہی بورڈ کی طرف سے 2023 میں جو ماڈل پیپر آیا ہے اس میں شارٹ کوشچن آنسر لانگ کیسے ہے، یہ تمام کے تمام اس میں مینشنز ہیں. اچھا یہ نوٹس ملیں گے کہاں پر، اس کو بھی دیکھ لیجئے. اب نوٹس جو ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th اردو اسلامیات پی ایچ ڈی لکھا ہوا، اردو اسلامیات پی ایچ ڈی کے جو نوٹس ہیں اور فال ٹارگیٹ پیپر وغیرہ تمام چیزیں جو ہے نا اس طرح کی جو ہے ٹائٹل پیجز میں اب ملیں گے. کہاں کہاں سے دیکھ لیجیے ذرا. ڈسکرپشن میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی لوکیشن بھی ہے اور ان کے موبائل نمبر بھی ہیں. ماڈل کالونی سے اگر لینا چاہیں وہاں سے کہاں سے ملے گا، کون سے کوچنگ سینٹر سے، اس میں سارا مینشن ہے. ایسے ہی ملیر ہاٹ کے قریب ہی رفع عام، وہاں پہ ایک گفٹ سینٹر ہے اور اسٹیشنری کی دکان ہے، نوٹس وغیرہ بھی ملتے ہیں الکرم اسٹیشنری کے نام سے. اور المدی بک ڈپو جامع ملیہ، یہاں سے بھی یہ نوٹس مل جائیں گے آپ کو. اور ایسے ہی گرین ٹاؤن میں شاہ فیصل گرین ٹاؤن، وہاں پہ بھی جو ہے اگر آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو یہ لوکیشن وغیرہ موجود ہے، موبائل نمبر موجود ہیں. ان سے بھی اگر آپ جو ہے نا لینا چاہیں تو ان سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایم سی کیو شروع ہو گئے. ایم سی کیوز کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی ہیں. The supreme law of any country is called its constitution. Objective resolution was passed on 12th March 1949. Liaquat Ali Khan presented the objective resolution in the Constitutional Assembly. آئینی جو اسمبلی ہے اس میں لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ پیش کیا. اس کے علاوہ جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی prepared the
آبجیکٹو ریزولوشن. اب جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے اس کو ڈسمس کس نے کیا فرسٹ ٹائم؟ ملک غلام محمد نے. اور کس سن میں کیا تھا؟ 1954 میں کیا تھا. فرسٹ کانسٹیٹیوشن کب بنے؟ 1956 میں. دن کون سا تھا؟ 23 مارچ. اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ختم کب کیا گیا؟ 2 سال کے بعد 1958 میں اس کو ڈسمس کیا گیا. اور اس وقت جو ہے چودھری محمد علی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اکارڈنگ ٹو 1956 کانسٹیٹیوشن. ایک اور بات یہاں پوچھی گئی کہ ایوب خان ٹک اوور دا گورنمنٹ آفٹر ڈسمسنگ اسکندر مرزا. اسکندر مرزا was the first president of Pakistan. In 1956 Constitution, the office of the Governor General was replaced by the President. اس میں بتایا گیا ہے کہ گورنر جنرل کی جگہ جو ہے 1956 کی جو آئین ہے اس میں پریزیڈنٹ کو شامل کیا گیا اس کی جگہ. 1962 Constitution was given by ایوب خان. ایوب خان نے اس کو پیش کیے تھے. اور کب پیش کیے تھے؟ 1962 میں. پھر یہ ختم کب ہوئے، ڈسمس کب ہوئے؟ 1969 میں. کس نے کیے؟ یحییٰ خان نے. جنرل الیکشن کب ہوئے تھے فرسٹ ٹائم؟ 1970 میں. بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پر جو ہے بنگلہ دیش پر انڈیا نے اٹیک کب کیا؟ 1971 پر. اور 1971 میں جو ہے دسمبر کے مہینے وہ ہم سے الگ ہوئے. اور شیخ مجیب الرحمان gave his famous 6 points after 1970. اس کے بعد after the fall of East Pakistan government was handed over ذوالفقار علی بھٹو in West Pakistan. مغربی پاکستان جو پاکستان تھا وہ اس میں جو ہے جو گورنمنٹ تھی اس وقت وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی. بنگلہ دیش کے بعد تھرڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1973. The objective resolution is the foundation of 1973 constitution. Zulfikar Ali Bhutto became the prime minister when 1973 constitution was imposed. ضیاء الحق نے جو ہے 1977 میں اس کو پہلی مرتبہ ڈسمس کیا تھا 1973 والے کانسٹیٹیوشن کو. بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے الگ ہوا تھا لیکن پاکستان ریکگنائزڈ بنگلہ دیش ان دا ایئر 1974. 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا. اسلامی جو سربراہی کانفرنس ہوئی تھی سیکنڈ لاہور میں اس میں 1973 constitution was fully resolved in the year 1978. 1978 میں جو ہے یہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا تھا، دوبارہ واپس آ گیا تھا. ضیاء الحق نے تو اس کو 1977 میں ختم کیا تھا لیکن دوبارہ بحال ہو گیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے پرویز مشرف نے 1999 میں اس کو ڈسمس کرنے کی کوشش کی. اور اسلامک سمٹ کانفرنس جو ہے وہ لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اردو لینگویج ہیز بین ڈکلیئر دا نیشنل لینگویج آف پاکستان ان دا 1973 کانسٹیٹیوشن. اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر بہتر تو یہ ہے کہ تمام ایم سی کیوز کو جو ہے آپ لوگوں نے اس میں سے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد اس میں سے اس کے آنسر خود آپ تلاش کریں. 1 کا جو آنسر بن رہا ہے، 2 کا جو آنسر بن رہا ہے، 3 کا جو آنسر بن رہا ہے، ایسے اس کے آنسر خود دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کتنی تیاری ہے. 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو وقتاً فوقتاً جو لیکچر آتے رہیں اس کو دیکھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں. اس میں سے ہماری کوشش تو یہ ہوگی کمنٹس کرتے رہا کریں. پوری بک کی جو ہے ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی تھی، اب دوبارہ پھر ہم بنا رہے ہیں. شارٹ کوشچن آنسر، ایم سی کیوز، پھر ڈیٹیل کوشچنز جو بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں وہ تمام کی تمام. اگر آپ کہتے ہیں کہ سر یہ جو ایم سی کیوز ہے اس کی صرف پی ڈی ایف بھیج دیں تو ہمارا نمبر جو ہے وہ
نوٹس میں سب شروع میں لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے جو یہ کارڈ ہے نوٹس جب آپ لوگ خریدتے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے نا موبائل نمبر بیک سائڈ پہ لکھا ہوگا، اس کے بیک سائڈ پہ، اور آپ ہمیں جو ہے نا فون کر کے اس کی پی ڈی ایف MCQs کی PDF لے سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ زیادہ نہیں تو 5 لوگوں کو لازمی شیئر کریں، اپنے دوستوں کو 5 کو شیئر کریں، لازمی کمنٹس وغیرہ کریں، اچھے کمنٹس کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے. ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہوں گے، اس کو فالو کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.